بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے تراویح میں نابالغ کی امامت کرنا کیسا ہے۔ یہ مسئلہ موجودہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے اور مساجد میں اکٹھا ہونے پر پابندی لگی ہوئی ہے اور ہر آدمی کو اپنے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور گھر میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے لیکن اس کی عمر یا تو 15 سال نہیں ہوتی یا وہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوتا۔ تو اب مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا وہ بچہ امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نابالغ کے تراویح میں امامت کے سلسلے میں علماء کرام کے 2 قول منقول ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں امامت کرنا جائز ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں تراویح میں امامت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا قول زیادہ صحیح ہے اس کو واضح کیا جائے حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ورنہ تو لوگوں کا کنفیوژن بڑھتا جائے گا اور لوگ تشویش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں دونوں کے اقوال کو جمع کرنے کی اور دونوں کے دلیلوں کو دینے کی۔ تو جواب سنیے۔ جواب یہ ہے کہ فرض نمازوں میں نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں میں نابالغ بچہ امامت نہیں کر سکتا، یہ تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق ہے۔ لیکن تراویح میں اور نفل نمازوں میں امامت کر سکتا یا نہیں کر سکتا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کر سکتا ہے، یہ علماء بلخ اور خراسان کہلاتے ہیں، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتا، یہ علماء ماوراء النہر کہلاتے ہیں۔ جو علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے ان کی دلیلیں کمزور ہیں، اور جو علماء کہتے ہیں ناجائز ہیں ان علماء کی دلیل مضبوط ہیں۔ چنانچہ ہم پہلے ان علماء کی دلیل کو لیں گے جو کہتے ہیں ناجائز ہیں۔ تو سنیے ان کی دلیل۔ سب سے پہلی دلیل ان کی جو ناجائز قرار دیتے ہیں، ہدایہ، یہ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 پر یہ مکتبہ اشرفیہ دیوبند سے چھپی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی تاتار خانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335، فتح البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 628، بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359، فتاوی قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368، فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، یہ تمام کتابیں مکتبہ زکریا دیوبند سے چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں صاف طور پر تراویح اور نفل نمازوں میں نابالغ کی امامت کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا نابالغ کی امامت تراویح میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور رہ گئے علماء جو جائز قرار دیتے ہیں، ان کی سب سے زیادہ مضبوط دلیل جو ان کے نزدیک ہیں وہ بخاری شریف کی وہ حدیث ہیں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ
6 या 7 बरस का लड़का फर्जों की जमात कराता था इमाम बनकर, जिसका नाम अम्र बिन सलमा था, और उसके पीछे पढ़ने वाले सब सहाबाई किराम की जमात थी। हम इसका जवाब ये देते हैं कि अम्र बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु का वाक़या अपनी जगह बिल्कुल सही है और सही रिवायत से साबित है, लेकिन इस हदीस का जवाब तमाम उलमाए उम्मत ने दिया है कि उनकी कौम ने अपने इज्तिहाद से उनको इमाम बनाया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर नहीं हुई और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके जवाज की कोई बात मरवी है, बल्कि ये उनकी अपनी कौम का ज़ाती अमल है। इसके मुकाबले में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इन तमाम के तमाम सहाबाए किराम से नाबालिग की इमामत के नाजायज़ होने की, अदम जवाज़ की रिवायत नकल की गई है। इसलिए हज़रत अम्र बिन सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु के अमल को किसी भी तरह से दलील नहीं बनाया जा सकता। ये वाली बात कहाँ लिखी हुई है? ये अबू दाऊद शरीफ की एक शरह है बज़लुल मजहूद, अबू दाऊद की शरह है बज़लुल मजहूद, जिसकी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 458 पर यह बात लिखी हुई है। उम्मीद है कि इस बात से पूरे मसले की वजाहत हो गई होगी। अलबत्ता एक बात और समझने की है कि ये जो नाबालिग और नाबालिग का मसला है, इसको कैसा समझा जाएगा? तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि जिस बच्चे को इह्तिलाम हो जाए, नाइट फॉल हो जाए, उस बच्चे को बालिग शुमार किया जाएगा, वो बच्चा बालिग कहलाएगा, वो तरावी में इमामत करेगा। या फिर उसकी उम्र 15 साल मुकम्मल हो जाए, तो अब 15 साल कौन से, अंग्रेजी एतबार से या चांद की तारीख के एतबार से? तो शरीयत में चूंकि चांद की तारीख का एतबार है, इसलिए अगर कोई किसी बच्चे के चांद के तारीख के एतबार से, चांद की तारीख के एतबार से अय्याम पूरे हो रहे हो, 15 साल मुकम्मल हो रहे हो, तो ऐसे बच्चे के लिए तरावीह पढ़ाना जायज़ है। ये लिखा हुआ है फतावा शामी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 226 पर। यह मकतबा ज़करिया देवबंद से छपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सब को इन मसलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।